قصور کھڈیاں ہے جگہ، وہاں کا یہ واقعہ ہے جہاں پر کائنات ہے. اس کے جو گھر والے ہیں اس کی شادی اس کی خالہ کے گھر پہ کرتے ہیں، سگی خالہ کے گھر میں. اب خالہ کے گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے جو مارتے ہیں نا وہ چھاویں مارتے ہیں، تو غیر جو ہے وہ لحاظ نہیں کرتے. یہ سوچ کر اس کی شادی کر دی جاتی ہے. 4 سے 5 یہ بہنیں ہیں، ایک ان کا بھائی ہے. شادی کرنے کے بعد اس کے گھر میں 2 بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے. اور جو اس کا شوہر ہے وہ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ایسی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیتے جہاں پر نشہ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کو روکا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ رک جاتا وہ خود نشے پر لگ جاتا ہے. اتنا نشے پہ لگ جاتا ہے کہ اس حد تک لگ جاتا ہے کہ کام تو دور کی بات گھر کی چیزیں بیچنے پر آ جاتا ہے. کائنات کے ساتھ لڑائی جھگڑا مار پیٹ روز کا معمول بن جاتا ہے. ماں بار بار اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ کماتا تو وہ کچھ نہیں ہے، بچے ہیں تیرے 2، چھوڑ دے، تو علیحدگی اختیار کر لے، ہم دیکھ لیں گے. اب وہ بس ضد ہے کہ میں نے اپنا گھر بسانا ہے. ماں کو کہتی کہ امی میں نے گھر بسانا ہے، میرے 2 بیٹے ہو گئے ہیں، میں نے کون سی شادیاں کرنی ہے، اب گھر بسانا ہے. ماں کہتی ٹھیک ہے. سگی بہن کے گھر میں اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے. نہ یہ جو اس کا شوہر ہے زہیب، نہ تو وہ اس کہنے میں ہے کہ وہ بیوی کی بات سنے، نہ وہ اس کہنے میں ہے کہ ماں کی بات سنے. وہ دن رات صرف اور صرف نشے میں ہے، نشہ کرنا ہے اور اپنی زندگی گزارنی ہے، گھر کا سامان بیچ رہے. اب وہ اس حد تک عادی ہو گیا ہے کہ ایک دن فون آتا ہے گھر پر کہ زہیب نے ٹیکا لگایا ہے. اس کی ٹیکا جو ہے اوور ڈوز تھی، فٹ پاتھ پہ وہ مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے. یہ لوگ بھاگتے ہیں وہاں سے، اس کو اٹھاتے ہیں. وہ اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، نشے کی اوور ڈوز کی وجہ سے اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی وہیں پہ رہتی ہے اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر پر. اب کچھ ہی عرصہ دن گزرتے ہیں. ساس جو ہے، جو کہ سگی خالہ بھی ہے، وہ کہتی ہے 2 میں پتر چکتے نکل میرے گھروں. وہ کہتی ہے امی میں نے آپ کے بیٹے کے ساتھ ان کنڈیشنز میں گزارا کیا ہے جب وہ نشہ کرتا تھا، کماتا کچھ نہیں تھا. آپ مجھے اب اس کے جانے کے بعد نکال رہی ہیں. میں تو نکلنے کے ٹائم پر نہیں گئی، اب میں نکل جاؤں گی. اس کی ماں کہتی ہے تو نکل، میں کتوں کفالت کراں گی تیری بھی تیرے بچیاں دی بھی، میں کتوں کراں، میں آپ بڈھی عورت ہاں. خیر برادری بھی اکٹھی ہوتی ہے، ہر طریقے سے ہر چیز ہوتی ہے، لیکن کسی بھی صورت میں بات نہیں بنتی. دونوں بیٹوں کو لے کر ماں کے گھر آ جاتی ہے. ماں کے گھر آ کر سوچتی ہے کہ اب سرکل کیسے چل رہا ہے. نوکری کا سوچتی ہے، ایک فیکٹری میں نوکری شروع کر لیتی ہے. جب اس فیکٹری میں نوکری شروع کرتی ہے تو وہاں پر ایک لڑکا اس کی زندگی میں آتا ہے، ذیشان نامی. اب ذیشان کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی. اب اس کا بھی ماضی اس کے چہرے سے واضح ہوتا تھا کہ کس کنڈیشنز میں اتنا ٹائم اس نے گزارا اور کس طرح سے یہ ہو کر آئی. ذیشان جو ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی. وہ اس کو محبت کے جو جھانسے دیے جاتے ہیں اور جو پیار محبت کی باتیں کر کے ٹریپ کیا جاتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تو تمہاری زندگی سنوار دوں گا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، یا میں تم سے شادی کروں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. 1 سال تک ان کا تعلق رہتا ہے. فیکٹری میں جا رہی ہے اور 1 سال تک ذیشان کے ساتھ اس کی دوستی چل رہی ہے. 1 سال بعد گھر والوں کو پتہ لگ گیا. گھر والے کہتے ہیں کہ تو 2 بچوں کی ماں ہے اور تو باہر اس طرح کی چیزیں کر رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، تو شادی کر لے، تو ذیشان کو بلا ہم سے ملاقات کروا، شادی کر لے. یہ ذیشان کو کہتی ہے کہ میرے تو گھر والوں کو پتہ لگ گیا، اب تم آؤ میرے گھر والوں سے ملو اور شادی کی بات چیت کرو. وہ گھر آتا ہے، اس کی ماں سے ملتا ہے، اس کی بہن سے ملتا ہے، بہنوں سے ملتا ہے، بات چیت ہوتی ہے. اس کی ایک بڑی بہن ہے، اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے، مہوش اس کا نام ہے. وہ ملاقات کرتا ہے. ماں جو ہوتی ہے نا، اس کو ریڈ فلیگز آتے ہیں. وہ کہتی ہے بندہ نہیں صحیح، 2 نمبر بندہ. ماؤں کو پتہ لگ جاتا ہے. وہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے یہ بندہ نہیں صحیح. وہ تو اس کے تو محبت کی پٹی جو آنکھوں پر آ جائے تو پھر کون ماں کون باپ. وہ کہتی ہے میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گی، نہ ہی میں اس کے خلاف کوئی بات سنوں گی، میں اسی سے شادی کروں گی، آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. ماں کہتی پتر ہے بندہ نہیں صحیح، اندی تے آنکھی چھیائی کوئی نہیں، اے تینوں نہیں صحیح رکھے گا تو مان جائے اندر کھیڑا چھڑ دے. یہ جو زبان گاؤں میں ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گی. چلا جاتا ہے. روز کی کچ کچ ہے، اب روز کی لڑائی ہے ماں اور بیٹی کی. ماں کہہ رہی ہے اس کو چھوڑ دے، بیٹی چھوڑ نہیں رہی ہے. وہ اب تھوڑا بہت خرچہ بھی کرتا ہے اس کے اوپر، فیکٹری میں کام کرتے ہیں دونوں، وہ تھوڑا بہت انویسٹ بھی کر دیتے ہیں. ایٹ دا اینڈ تنگ آ کر ماں کی لڑائیوں سے ماں کو یہ کہہ کر گھر سے دونوں بچوں کو لے کے نکل جاتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہتی نہیں، نہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، نہ آپ کو برادری تانے دے گی، نہ آپ مجھے کچھ کہیں گی. نکل جاتی ہے گھر سے. پاس ہی ایک کرائے پر کمرہ لیتی ہے، وہاں پہ رہتی ہے. ماں کو پتہ لگتا ہے کہ ادھر اس کے ساتھ ذیشان بھی رہ رہا ہے، ادھر اس کے ساتھ ذیشان بھی رہ رہا ہے. اب تک دونوں کا نکاح نہیں ہوا، نکاح کے بغیر. وہ تو چلے 1 سال سے ہی رہتے آ رہے ہیں نا، لیکن ماں نے اس ٹائم بھی کہا کہ نکاح کر لو. اب جب وہاں پہ رہ رہی ہے تو پھر بھی نکاح کے بغیر رہ رہی ہے، اور اب تو دن رات کا ساتھ ہے. ماں جاتی ہے، ماں کہتی ہے کہ تو نے تو مطلب میری عزت کا جنازہ نکال دیا، میرا تیرا تعلق ختم.
تو نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے تو شادی کر کے پراپر طریقے سے رہ. یہ کیا طریقہ ہے کہ تو اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہی ہے, کیا سکھا رہی ہے؟ اب ماں بھی لا تعلقی اختیار کر کے چلی جاتی, لیکن اس کا بہن کے ساتھ رابطہ تھا, مہوش کے ساتھ اس کا رابطہ تھا. مہوش بھی بار بار کہتی ہے کہ آپ شادی کر لیں, یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے, ہمیں بھی تانے ملتے ہیں کہ آپ بغیر نکاح کے کسی آدمی کے ساتھ رہ رہی ہیں. ذیشان کو کہتی ہے کہ میرے سے شادی کر لو, وہ شادی کر لیتے ہیں, ایٹ دا اینڈ دونوں شادی کر لیتے ہیں. اب شادی کو کچھ ہی دن گزرتے ہیں, تقریباً 1 ماہ گزرتا ہے, ذیشان کے گھر والے اس کی ماموں ذات سے اس کی شادی کر دیتے ہیں. اچھا, ذیشان کی فیملی کو نہیں پتا؟ نہ اسے چھپ کے شادی کی ہے, اس کی طرف سے کوئی انوالو نہیں ہے. وہاں پر اس کے جو خاندان والے ہیں وہ اس کی ماموں ذات کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے ہیں. اب وہ تو پھنس گیا, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. اور وہ کون سا کوئی لینڈ لارڈ تھا, وہ فیکٹری کا ملازم تھا, کتنا کیا کماتا, کیا کھلاتا, کس کو دیتا, کیا کرتا. لیکن اب جو خاندان والے بیاہ کر لاتے ہیں نا, اس کی پریشر ہی اور ہوتے ہیں, اس کی عزت ہی اور ہوتی ہے. اب وہ زیادہ ٹائم وہاں پر دیتا تھا, ظاہر ہے اس کی نئی شادی ہے, اور گھر والوں نے بھی کہنا ہے کہ بھائی تو گھر ٹائم کیوں نہیں دیتا. کو پتہ لگ گیا تھا اس کی دوسری شادی ہو گئی. کچھ ہی دنوں بعد جب یہ مکمل ٹائم وہاں پر دینا شروع کر گیا اور یہ بار بار کال کرتی ہے, وہ جناب کال نہیں ریسیو کرتا. اس نے جب پتہ لگوایا تو اس نے پھر لڑائی ڈالی. اس نے کہا میں تیرے پیچھے سب کو چھوڑا ہے, تو آگے گھر بسا کے بیٹھا ہوا ہے, نہ تو نے مجھے خرچہ دیا, نہ میں یہاں پر تیرے لیے بیٹھی ہوئی ہوں. میں اپنے سب گھر والوں کے خلاف گئی. یہ اس کو ہر طرح سے بلاک کر دیتا ہے, جو جہاں جس ایپ سے ان کے رابطے ہوتے ہیں یہ بلاک کر دیتے ہیں. جب بلاک کرتا ہے, خرچہ پانی بیچاری کا بند ہوتا ہے, 2 بچوں کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر, وہ کبھی رس لے کر کھا رہی ہے, کبھی کچھ لے کے کھا رہی. 3 دن گزرتے ہیں, 4 دن گزرتے ہیں, بہن کو فون کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں بھوکی ہوں, مجھے بڑی بھوک لگی ہے, میں آپ کے پاس آ جاؤں. بہن کہتی ہے آ جا. ماں نے تو لا تعلقی کر دی. بہن کہتی ہے آ جا. وہاں پہ جاتی ہے, پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہے, بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتی ہے. 3 سے 4 دن گزرتے ہیں. اب اس کو کال جاتی ہے ذیشان کو کہ تیرے گھر تو تالا لگا ہوا ہے, کتنے تیرے بال بچے کتنے نے. اب اس کو ایک دم ہوتا ہے کہ کدھر گئی ہے. فون کرتا ہے ان بلاک کر کے, کہتا ہے کہ تم کدھر ہو. وہ بتاتی ہے, کہتی ہے کہ تینوں میرا خیال آ گیا, میں 3 دن بھوکی رہی ہوں, جدو تینوں میرا خیال نہیں آیا. وہ پوچھتا ہے, وہ بتاتی ہے کہ میں اس طرح بہن کے گھر ہوں. کہتا چلو گلے شکوے ختم کرتے ہیں, میں تمہیں آؤں گا لینے کے لیے, تم تیار رہنا, ہم ذرا کل باہر گھوم پھر کے, میں تمہارے ساری باتیں تمہاری سن بھی لوں گا اور تم سے کر بھی لوں گا, جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, چلو اب ہم اپنے معاملات صحیح کرتے ہیں. وہ کہتی چلو ٹھیک ہے, پھر باتوں میں آ گئی اس کی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اگلے دن آتا ہے, بہن کو نہیں بتاتی کہ میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں, گلی کے نکڑ سے بیٹھتی ہے, اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. وہ پہلے سے تیاری کر آیا ہوتا ہے. نہر کنارے اس نے ایک گڑا سا بنایا ہوتا ہے, جہاں پر اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کرنا, پلان کر کے آیا ہوتا ہے. وہاں پر لے جاتا ہے, اسی کے کپڑے اتارتا ہے, بیوی کے کپڑے اتار کے اسی کے کپڑوں سے اس کا ہاتھ پاؤں باندھتا ہے, اس کا گلا دباتا ہے. اس کے بعد اس کی شناخت ختم کرنے کے لیے پورا اس کی باڈی کے اوپر تیزاب پھینکتا ہے, پوری باڈی پر اس کی. وہ مکمل طور پر ناقابل شناخت ہوتی ہے, بالکل جھلس چکی ہے وہ خاتون ٹوٹلی. اس کے بعد اس گڑھے میں اس کو ڈال دیتے ہیں, اسی حالت میں, برہنہ حالت میں اس کو ڈال دیتے ہیں. وہ تو گئی اس دنیا سے. اب شام ہوتی ہے, بہن جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تو کہہ کے گئی ہے میں نے آ کے کھانا کھانا ہے, ابھی 1-2 گھنٹے میں آ رہی ہوں, کہاں گئی ہے. فون کرتی ہے اس کو, کہتی ہے کہ میری بہن کہاں ہے. وہ کہتا ہے مجھے کیا پتا, میرا کون سا تم لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے, جدھر مرضی جائے دفعہ ہوئے, میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ آرام سے اپنے گھر بیٹھ گئے جا کر اپنی دوسری بیوی کے پاس. وہ کہتی ہے, ماں کو فون کرتی ہے, ادھر ادھر فون کرتی ہیں, ایک دن دیکھتے ہیں, دوسرے دن جا کر وہ FIR درج کرواتے ہیں, اپلیکیشن دیتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں مل رہی. پولیس ادھر ادھر ہر جگہ پر تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے. گھر والے یہ شک ظاہر کرتے ہیں کہ ذیشان سے پوچھو, اسی کے ساتھ معاملات تھے اس کے, اور کہیں پر بھی نہیں تھے. اس کو ذیشان کو اٹھا لیا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے. کچھ ہی دیر بعد وہ بولتا ہے, طوطے کی طرح وہ بولتا ہے. پولیس کہتی ہے نشاندہی کرواؤ, کیا تم نے اس کے ساتھ. ادھر ہی لے جاتا ہے. وہاں پہ جا کے وہ گڑھے میں ویسی وہ برہنہ حالت میں موجود ہوتی ہے, اس کی ناقابل شناخت ہوتی ہے. آخری دیدار بھی اس کا کوئی نہیں کر سکتا تھا, اس کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے. اور جس طریقے سے اس کو گڑھے میں ڈالا ہوتا ہے, وہ باڈی آپ کو پتہ ہے پھول جاتی ہے, یا جو بھی تیزاب پھینکا ہے تو کیا اس کا بیچاری کا حال ہوا ہونا ہے. اس کے بعد پولیس کہتی ہے کہ کیوں مارا ہے. کہتا ہے میرا جینا حرام کر دیا تھا, میں ایک ٹائم پر 2 گھر کے خرچے کیسے چلاتا. اس سے شادی کی, ادھر گھر والوں نے میری, اب اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا تھا, وہ برادری کی تھی, میرے ماموں کی بیٹی تھی, اس کے ساتھ زیادتی کرتا تو گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دینا تھا. یہ مجھے کہتی تھی میں تیرے گھر آ کے سب کچھ بتا دوں گی. تو نہ میرے سے خرچہ افورڈ ہو رہا تھا, نہ میں ان تمام چیزوں کو افورڈ کر سکتا تھا کہ یہ میرے گھر آ کر بتایا میرے لیے کوئی نیا مسئلہ بنے. یہ میری زندگی میں مسئلہ بن گئی تھی, میں نے مسئلے کو ختم کر دیا, ڈیورس دے دیتا. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا,
ڈیورس دے دیتا, چھوڑ دیتا, اللہ تعلق ہو جاتا. مار دینا تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کے 2 بچے تھے, ان کو محروم کیا. وہ پہلی باپ کی شفقت سے محروم تھے, ان کو ماں سے بھی محروم کیا. چلو وہ کما رہی تھی, بچوں کو تو کھلا ہی رہی تھی, بچوں کی تو کفالت کر ہی رہی تھی. پہلے 4 ماہ تو اس کے ساتھ بغیر نکاح کے رہتا رہا, 1 سال تک تیرے اس کے ساتھ ویسے تعلقات رہے, دوستی محبت سب کچھ چلتا رہا. شادی کر کر ہی اس کو مارنا تھا, بیوی بنا کر ہی اس کو مارنا تھا. ابھی محض 2 ماہ شادی کو ہوئے ہیں, 2 ماہ بعد اس دلہن کو اس نے کس طریقے سے جھلسا کر, ترسا کر, تڑپا کر مار دیا. اس کی ماں نے جب میت دیکھی, اس کی ماں کہتی کاش کہ تو میری بات مان لیتی تو آج تیرے ساتھ یہ نہ ہوتا. یہ کتنی بڑی بات ماں نے کر دی, اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ماؤں, آپ اپنی ماؤں کے دل دکھا کر اگر آپ لوگ سوچو کہ آپ مستقبل میں کہیں جا کر خوش ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی نہیں خوش رہ سکتا. ماں کو دل دکھا کر, اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا یہ سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ شادی کرنی, اپنی پوری زندگی گزارنی. اس فیصلے میں آپ کے بڑوں کی دعائیں شامل نہیں ہیں, اس فیصلے میں آپ کے بڑے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہیں, اور آپ یہ سوچ لو کہ ہم خوش رہیں گے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. وہ خوشی 4 دن کی ہو سکتی ہے, 4 ہفتوں کی ہو سکتی ہے, 4 مہینے کی ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ تمام زندگی ایسے گزرے گی, اللہ کرے کہ گزرے, لیکن گزرتی نہیں ہے. کیونکہ آپ کے بڑوں کا, آپ کی والدہ کا, آپ کے والد کا اگر آپ سے دل دکھا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ اس دکھے دل کے اوپر اپنی خوشیاں نہیں منا سکتے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو وہاں سے جہاں سے دعاؤں کے سلسلے شروع ہوتے ہیں, خوشیوں کے سلسلے شروع ہوتے ہیں, وہاں سے آپ خوشیاں ختم کر کے نئی خوشیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہو تو ممکن نہیں ہے. اللہ آسانیاں کرے, اور ان کے زخموں کے لیے ظاہر ہے اللہ ان کو بھرے, ان کے زخموں کو, زخم بہت بڑا ہے, بچوں کے لیے بھی, ماں کے لیے بھی, بہن کے لیے بھی. لیکن کہیں نہ کہیں آپ خود اس چیز میں شامل ہوتے ہو, شروعات آپ کرتے ہو, اس کا اینڈ جو ہے وہ پھر آپ کے ساتھ جڑے لوگ کرتے ہیں. اور بچوں کو دیکھ لیں, دیکھیں 2 بچے ہیں, پہلے اس نے پہلے باپ پہلے یتیم ہوئے, اب مسکین ہوئے, ویسے ہی ہے. ہاں وہ کیا دیکھیں گے, اندھی محبت ہے نا, تو اندھی محبت, اور اکثر محبت کی شادیوں کے انجام ایسے ہی ہوتے ہیں, بھیانک ہی ہوتے ہیں.